بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج سورہ نساء کا بقیہ حصہ اور سورہ مائدہ پوری پڑھی گئی ہے۔ سورہ نساء میں جیسے مضامین چل رہے تھے، جب چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح سخن اہل کتاب کی طرف کیا ہے، اور خاص طور پہ عیسائیوں کا جو کلیم تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں بیان فرمایا، اور یہ جو ان کا دعویٰ تھا یہود کا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی پرزور نفی فرمائی۔ اور آگے سورت ختم ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضمون اور بیان فرمایا ہے، خاص طور پر اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تم دین میں غلو مت کرو۔ غلو کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی چھوٹی چیز کو بڑا کر دینا یا بڑی چیز کو اس کے درجے سے گھٹا دینا، یعنی چھوٹی چیز کو بہت بڑا کر دینا، بہت زیادہ اہمیت دے دینا، اور جو چیز اہمیت والی ہو اس کو گھٹا کر نیچے درجے پر لے آنا، اس کو غلو کہا جاتا ہے۔ اسی کا دوسرا نام افراط و تفریط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، لا تغلو فی دینکم، دین کے بارے میں، یعنی اندازہ لگائیے غلو ویسے کسی بھی چیز میں پسند نہیں کیا گیا ہے، چاہے وہ کھانے پینے میں ہو، سونے میں ہو، کھیلنے میں ہو، کسی بھی عادت میں ہو، غلو کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اور آج کی سائنس تو تحقیق کرتے کرتے وہیں پہ پہنچی ہے کہ جہاں سے ہم چلے تھے، اعتدال ہر چیز کے اندر، ہر چیز کے اندر درمیانی راستہ قرآن نے ہمیں بہت پہلے بتا دیا تھا۔ اگر کھانے پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھیلنے میں، کام کرنے میں، ہر چیز میں اعتدال ہوگا تو پھر انسان جو ہے نا بیلنس رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کے بارے میں بھی تمہیں بیلنس چاہیے، دین میں بھی تمہیں غلو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو جو ہے نا بہت جذبہ ہوتا ہے کہ یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اور کس کے نام پہ؟ دین کے نام پہ۔ اور جب کوئی چیز دین کے نام پہ ہوتی ہے، یہیں سے بدعات شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز کو ایڈ کیا تو بدعات شروع ہو گئیں، اور آپ نے کسی چیز کو کہا کہ بھائی یہ بہت مشکل ہو رہا ہے، چلو اس میں تھوڑی سی کمی کر لیں، یہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے، اس میں تھوڑا سا آرام لے لیں۔ یہ راستے ڈھونڈتا ہے انسان، جو شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، تو اللہ نے دونوں چیزوں سے منع فرمایا ہے، دونوں چیزوں سے منع فرمایا۔ اور اس کے فوری بعد جو ہے نا عیسائیوں کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ۔ فرمایا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو میں مبتلا ہوتے ہو، اور عیسیٰ کو تم نے خدا بنا دیا، حالانکہ عیسیٰ یہ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ عیسیٰ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ تم بھی یہی کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہاں تم نے جو ان کو خدا سے ملا دیا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام کو جو آپ کا مقام ہے وہ بھی نہیں دیا۔ فرمایا کہ تم بھی ہمارے نبی کے بارے میں غلو میں مبتلا ہوتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور آگے فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ اس سے پہلے گزشتہ سال اس پہ تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق روح اور کلمت اللہ کے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، ان الفاظ کی وجہ سے ان لوگوں کو دھوکہ ہوا، اس وجہ سے ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ لیا کہ یہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں، یا خدا کے بیٹے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں صرف اشارہ کر دوں گا کہ انسان کی پیدائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسباب رکھے ہیں اس میں ایک سبب قریب ہوتا ہے اور دوسرا سبب بعید ہوتا ہے۔ کچھ یاد آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر بھی ابھی بھی اشارہ ہی کرتے ہوئے چلوں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، جو عام انسان جو پیدا ہوتے ہیں وہ سبب قریب سے پیدا ہوتے ہیں۔ سبب قریب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ماں باپ کا ملاپ، اس کے بعد جو پیدائش ہوتی ہے اس کو سبب قریب کہا جاتا ہے۔ اور سبب بعید کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہاں تک چاہے ماں باپ ملتے رہے، زندگی گزر جائے، کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اصل سبب تو اللہ کا حکم ہے، لیکن چونکہ وہ سبب ہمارے سامنے نہیں ہے اس لیے اس کو سبب بعید کہا جاتا ہے۔ تو یہ سبب قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں تھا۔
سبب قریب نہیں تھا، تو جب سبب قریب کسی کے بارے میں نہ ہو تو پھر اس کی نسبت سبب بعید کی طرف کر دی جاتی ہے۔ الفاظ بھی سمجھ رہے ہوں گے، کیونکہ کسی نے کل شکایت کی، اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ کم نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ کیوں اللہ نے جو ہے نا روح اللہ، کلمت اللہ کسی اور نبی کے بارے میں نہیں کہا، کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں فرمایا، کیوں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں فرمایا جن کا اتنا زیادہ ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کو ذکر فرمایا۔ سورہ مائدہ میں احکام ہیں، اور احکام کے علاوہ وہ احکام ہیں جو بالکل آخر میں نازل ہوئے، کیونکہ سورہ مائدہ یہ ان صورتوں میں سے جو بالکل آخر میں نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے ذریعے سے اعلان فرما دیا گیا کہ تمہارا دین مکمل ہو چکا، اب اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل نظام تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، اور پھر اس کے بعد روح سخن یہود کی طرف ہے، اور بہت لمبا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور 7ویں پارے میں جا کر تھوڑا سا پھر ان کا ذکر آتا ہے، کس کا؟ عیسائیوں کا، کرسچنز کا، اور اس میں نجاشی کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ قرآن سن رہے تھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی زبان سے، تو اس وقت کیسے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی صداقت کا اظہار کیا تھا، اور کہا تھا کہ بھئی واقعی یہ سچا کلام ہے، یہ وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ذکر فرمائے۔ اس میں ایک بڑا معجزہ جو آپ کا تھا آسمان سے خوان کے اترنے کا، جس کو مائدہ کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور اسی ضمن میں ایک بات جو ہمیں بتائی گئی وہ یہ کہ پچھلی امتوں میں یہ قانون تھا کہ اگر کوئی وہ اپنے نبی سے کسی معجزے کی فرمائش کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فرمائش کے مطابق اگر معجزہ اتار دیتے اور پھر وہ ایمان نہ لاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کو ایسی سخت پکڑ کرتا ہوں کہ ایسی پکڑ کسی اور کی نہیں ہوئی۔ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری رکوع کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ مکالمہ ذکر فرمایا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ بھئی کیا عیسیٰ تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ بھئی مجھے اور میری ماں کو جو ہے نا معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، اس کے علاوہ تو میں نے کوئی بات ہی نہیں کی جو آپ نے مجھے سکھایا تھا، اور آپ نے جو بات مجھے سکھائی تھی انہ ربی و ربکم، کہ آپ میرے بھی پروردگار ہیں ان کے بھی پروردگار ہیں، مجھے تو یہی بتایا گیا تھا اور میں نے ان کو یہی سکھایا تھا، میں نے نہیں کہا تھا ان سے۔ اب اندازہ لگائیے اللہ کی عدالت میں عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب یہ مقدمہ دائر کیا جائے گا کیا کیفیت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے نا بس وہ اپنی عجز اور ظاہری عجز و نیاز پیش کریں گے اور اس کے بعد اللہ کے حوالے کریں گے، یا اللہ آپ ہی ان کے پروردگار ہیں اور آپ ان پر قدرت رکھتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان کو معاف کر دیں۔ کہ کیسی پیاری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اور نبی پاک علیہ السلام بہت سی مرتبہ اس آیت کی تلاوت فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو بہت زیادہ دہراتے، ان تغفر لهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یعنی جو آیت ہے اس کی آیت کے اندر ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك، کہ اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ معاف کرنا چاہیں کہ اللہ آپ کو معافی سے کوئی روک نہیں سکتا، اور آپ جب سب کو بھی اگر معاف کر دیں تو اللہ آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، آپ کی شان تو بڑی نرالی ہے، اور آپ جب معافی پہ آتے ہیں تو انسان گناہ کرتے کرتے تھک جائے، آپ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ ایسی کئی حدیث قدسی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بندہ گناہ کرتے کرتے تھک جائے گا لیکن اللہ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ رجوع کرے اللہ کی طرف، توبہ کرے اللہ کی طرف، پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا۔ ایک جملے میں اگر کبھی دل سے نکل جائے یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، یہ آپ کا اور اللہ کا کنیکشن ہے، اسی جملے اسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی کے کیے کرائے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قلم عفو پھیر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ساتھ عفو و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔